الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جمعۃ المبارک کے اندر سلسلہ وار بیانات کی ترتیب چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک نبوت کا چھٹا سال یعنی 6 نبوی جو حالات درپیش تھے اور اس کے ضمن میں تعذیب مسلمین یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے، اسلام قبول کرتے، تو اس کی بنیاد پر ان پر جو حالات آئے، جو مشکلات ان کے لیے آئیں، تو ان کا تذکرہ ہوا تھا۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے 6 نبوی کے اندر ہی ایک اور واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کو شق قمر کا واقعہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر موجود تھے اور وہیں پر ابو جہل، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، نضر بن حارث وغیرہ یہ سارے مشرکین موجود تھے۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھائیے، چونکہ نبوت کی پہچان، نبوت کی نشانیاں وہ مختلف ہیں۔ سب سے اہم اور بڑی نشانی کسی بھی فرد کے نبی اور رسول ہونے کی کہ اس کا اپنا ذاتی کردار اس پوری قوم کے اندر سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، کہ جس کی زندگی ایک ایسی کھلی کتاب ہوتی ہے کہ جس پر کوئی بھی فرد ایک نقطہ بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نبوت کی پہچان اس نبی کی دعوت ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے، اور اسی طرح نبوت کی ایک پہچان معجزات بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف معجزات بھی عطا فرمائی۔ تو بہرکیف اسی طرح ان مشرکین مکہ کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیے، کیونکہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نشانی دکھا دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ وہ کہنے لگے جی ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی اور پھر اس کے بعد انگلی سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر 2 پہاڑوں کے اوپر 2 ٹکڑے اس کے آ گئے۔ جبل ابو قویس کے اوپر 1 ٹکڑا آ گیا
اور جبل قینقاع ایک اور پہاڑ تھا، اس کے اوپر دوسرا ٹکڑا چلا گیا، اور جتنا وقت عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے اتنی دیر وہ ٹکڑے وہاں پر موجود رہے، اور پھر اس کے بعد ٹکڑے آپس میں مل جاتے۔ جب یہ منظر مشرکین مکہ نے دیکھا تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کپڑوں سے صاف کر کر کے دیکھ رہے تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن جس وقت وہ چاند اصلی حالت پر آ گیا تو فوراً کہہ اٹھے کہ یہ تو جادو ہے، یہ محمد نے ہم پہ جادو کر دیا ہے، یہ جادو کی وجہ سے ہمیں دو ٹکڑے نظر آئے ہیں، وگرنہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ چلو اس کی دلیل ان کے نزدیک کہ چلو ہم پہ تو اللہ کے نبی جادو کر سکتے ہیں، جو لوگ قافلے باہر سے آئیں گے، ظاہر چاند تو ہر جگہ نظر آتا ہے، آپ دنیا کے جس خطے جس کونے میں چلے جائیں آپ کو چاند وہاں پہ دکھائی دیتا ہے۔ تو بارکہ نے کہا اگر باہر سے آنے والوں نے گواہی دی کہ ہم نے بھی چاند کے یہ دو ٹکڑے دیکھے ہیں تو پھر چلو ہم مانیں گے کہ یہ سچ ہے، وگرنہ ہم نہیں مانیں گے۔ پھر سیرت کتابوں میں لکھا ہے جو قافلے باہر سے آئے ان قافلے والوں سے انہوں نے پوچھا تو قافلے والوں نے تصدیق کی کہ ہاں ہم نے بھی چاند کے دو ٹکڑے دیکھے ہیں۔ تو فوراً پھر کہنے لگے اچھا ان کا جادو بہت دور تک چلا گیا۔ اس بنیاد پر سورہ قمر اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ کہ جب کوئی نشانی انہیں دکھا دی گئی تو وہ کہنے لگے یہ تو جاری رہنے والا جادو ہے۔ تو بارکہ یہ معجزہ شق قمر کا واقعہ یہ 6 نبوی کے اندر پیش آیا، اور معجزہ اس کی تھوڑی بات یہاں پر سمجھ لیں کہ معجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ معجز اعجاز سے نکلا ہے، اعجاز کا لفظ عجز سے نکلا ہے، اور عجز کہتے ہیں عاجز آ جانے کو، یعنی ایسا معاملہ کہ جس سے عام لوگ عاجز آ جائیں۔ اب عام آدمی کوئی فرد اگر چاہے کہ میں چاند کے یا کسی بھی چیز کے ٹکڑے کر دوں یا کوئی ایسا کام کر دوں کہ جو عام آدمی نہ کر سکے وہ نہیں کر سکے، تو معجزہ خرق عادت کام کو کہتے ہیں، یعنی جو عام روٹین سے ہٹ کر ہو۔ اب عام روٹین سے ہٹ کر کسی کام کا ہو جانا، بعض لوگوں نے جب انبیاء کے ان معجزات کو دیکھا، اسی طرح اگر بات کو تھوڑا سا آگے میں لے کر چلوں تو کرامات کا لفظ بھی ہم نے سنا ہے۔ کرامات کا تعلق اولیاء کرام کے ساتھ ہوتا ہے کہ جیسے خرق عادت خلاف عادت کام انبیاء کے ہاتھوں پہ ہوتے ہیں، اسی طرح بعض اولیاء کے ہاتھوں بھی اس قسم کی کرامات ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو کرامت کہا جاتا ہے، معجزہ نہیں کہا جاتا۔ اور اسی طرح بعض اس طرح کے کام فاسق اور فاجر لوگوں کے ہاتھوں سے بھی ہو جاتے ہیں کہ جو عام آدمی نہیں کر سکتا، جس کو ہم اپنے عرف میں نظر بندی بھی کہتے ہیں۔ اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ چھری یہاں سے ڈال کر یہاں سے نکالی ہوئی ہے، ہم خود بچپن میں دیکھتے تھے ایک آدمی نے چھری یہاں سے ڈال کر یہاں سے نکلی ہوئی ہے اور پیسے مانگ رہا ہے، اور لوگ اس کو دور سے دیکھ کے بھاگتے تھے، نہ جانے کیا چیز ہے۔ تو یہ نظر بندی ہوتی ہے۔ اگر کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر کوئی اس قسم کی چیز جو خلاف عادت ہو ظاہر ہو جائے اس کو شعبدہ بازی کہا جاتا ہے۔ تو ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے، اور ایک شعبدہ بازی ہے۔ معجزہ اس شخصیت کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے جو مدعی نبوت ہو اور جس کی نبوت پر دلائل اور تصدیقات موجود ہوں، اور کرامت جو اولیاء کے ہاتھوں ظاہر ہو، اور شعبدہ بازی ہو جو فساق اور فجار کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب ان چیزوں کو دیکھا تو بعد لا علم لوگوں نے، لا یاقل لوگوں نے ان کو بھی بڑا سمجھ لیا اور ان سے بھی منتیں مرادیں مانگنی شروع کر دی کہ دیکھو اللہ کے محبوب پیغمبر نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ آسمان پر چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں۔ تو یہاں سے لوگ تھوڑا بہک جاتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو معجزہ ہو یا کرامت ہو، اگرچہ اس کا ظہور نبی یا ولی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے امر و ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے نہ کوئی نبی معجزہ دکھا سکتا ہے اور نہ کوئی ولی اپنی کرامت کا اظہار کر سکتا ہے،
نبی کا معجزہ ہو تب بھی امر ارادہ اللہ کا، اور اگر ولی کی کرامت ہو تب بھی وہ امر ارادہ اللہ کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، اب ایک اللہ کے محبوب پیغمبر کی ایک انگلی ہے اور ایک اللہ کے محبوب پیغمبر کی 10 انگلیاں ہیں۔ اگر ایک انگلی نے چاند کے ٹکڑے کیے، اگر کسی معاملے میں 10 انگلیاں اٹھیں گی تو کیا خیال ہے اس کی طاقت کتنی بڑھ جانی چاہیے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں یہی ایک انگلی اگر چاند کی طرف اٹھی ہے، اس کے ٹکڑے ہوئے ہیں، لیکن یہی 10 انگلیاں اللہ کے محبوب پیغمبر کی اپنے چچا ابو طالب کے لیے اٹھتی ہیں کہ پروردگار میرے چچا کو ہدایت دے دے، ہدایت نہیں ملتی۔ کہاں ایک انگلی نے کام کیا کہ چاند کے ٹکڑے کیے، اور کہاں 10 انگلیاں اٹھتی ہیں، ہدایت نہیں ملتی۔ تو پتہ چلا اس ایک انگلی کا اثر اگر ظاہر ہوا تو ارادہ اور امر اللہ کا تھا، اور اگر یہاں پر 10 انگلیوں نے بھی ہدایت کا کام نہ کیا تب بھی امر ارادہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو گویا کہ ہر شے کے پیچھے حقیقت وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم ویسے بھی کائنات میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے، ہر شے کے پیچھے ایک حقیقت موجود ہے، اور وہ حقیقت اللہ کی ہے۔ ان اشیاء کے ذریعے، ان کائنات کی چیزوں کے ذریعے آیات آفاقیہ ہوں، آیات انفسیہ ہوں، آیات قرآنیہ ہوں، ان کے پیچھے اگر ہمیں کوئی حقیقت نظر آتی ہے تو وہ اللہ کی نظر آتی ہے۔ تو ان اشیاء کے ذریعے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا ہوتا ہے، اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی کائنات اور کائنات کے اندر موجودات اور مخلوقات اور جتنے بھی تغیرات ہیں، یہ سارے کے سارے ذرائع ہیں۔ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ہم اللہ تک پہنچ جائیں۔ اللہ کی معرفت وہ ان تمام ذرائع کی حقیقت ہے، لیکن ہم لوگوں نے ذریعے کو اصل مان لیا، اور جب ذریعے کو مقصد بنا لیا جائے تو پھر وہاں سے گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ دنیا کے مال اسباب، دنیا کی زمین جائیداد، دنیا کے رشتے ناتے، یہ سارے کے سارے ذرائع ہیں کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور اللہ تک پہنچے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ کائنات کے اندر ہر شے اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ دو نہیں ہے۔